الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 87، آیت نمبر 88 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے، ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی۔ تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا تو تم نے تکبر کیا؟ رسولوں کے ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے اور ایک کو تم قتل کرتے تھے۔ یہود نے کہا ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، ان میں بہت تھوڑے ایمان لائے ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی خوبصورت تفسیر نور القرآن شریف میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل پر ایک اور عظیم احسان کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا کہ تمہاری اصلاح ہو، پھر ان کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام بھیجتے رہے کہ تم راہ راست پر آؤ۔ پھر اسی بنی اسرائیل کے ایک اور عظیم نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلے واضح دلائل دے کر بھیجا کہ اصلاح پر آ جاؤ، اور پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت روح القدس سے کی۔ یہ بھی ایک بڑی بات تھی۔ یہ حیرت نہیں کہ تم پھر بھی سرکشی ہی کرتے رہے، اور جب کبھی کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو تمہیں پسند نہ تھا، تم نے تکبر کیا۔ صرف یہی نہیں،
تم نے تو انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح القدس سے کی گئی۔ اس کی کئی صورتیں تھیں۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت کے وقت شیطان کے مس کرنے سے بچایا گیا۔ نمبر 2، جبریل علیہ السلام کی پھونک سے حضرت مریم کو حمل قرار پایا۔ نمبر 3، یہود سے بچانے کے لیے جبریل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ نمبر 4، یہود سے محفوظ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل کے ذریعہ سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بینات دینے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد ان کے وہ مشہور معجزات ہیں: کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو بینا کرنا۔ یہود نے بہت سی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کے عظیم فرد تھے۔ زکریا و یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، معاذ اللہ۔ یہود طنز کے طور پر کہتے تھے ہمارے دل پردوں میں محفوظ ہیں، مخالف مذہب کو اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت ہے کہ اسلام سے دور ہیں۔ نصارہ تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں، ان کی کچھ باتیں مشترک ہیں، مثلا خدا کو ماننا، حقانیت کا اقرار، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہ تھے، اس لیے ان کا ایمان پورا نہ تھا، اور ان کی نجات کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ یہاں پر ایمان سے مراد ان کا تھوڑا سا یقین ہے۔ ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی دی جا رہی ہے کہ محبوب، یہود کا آپ کو نہ ماننا کوئی بڑی بات نہیں، یہ لوگ تو انبیاء علیہ السلام کے پرانے دشمن آ رہے ہیں۔ انبیاء کو جھوٹا کہنا ان کی پرانی عادت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔